السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم چینل کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا چینل ہے دیسی ہیلتھ ٹپس اینڈ ٹوٹکے ہوم ریمیڈیز کا۔ اس میں ایک معاشرے کی آپ کے ساتھ ایک معاشرے کی جو اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں وہ بھی میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے طوائف اور ایک عام عورت میں کیا فرق ہے۔ طوائف اور ایک عام عورت، جس کو طوائف مطلب بازاری عورت، جس کو عام زبان میں رنڈی بھی کہتے ہیں، کوٹھے والی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں، مختلف علاقوں میں ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ عام انسان کی زندگی میں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ عام ایک انسان ان دونوں میں فرق کیسے کر سکتا ہے؟ عام عوام جو ہوتی ہے، جو کوٹھوں پہ جاتی ہے یا جو رنڈی کھانے پہ جاتے ہیں جو لوگ، ان کو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اور ایک عام عورت اور ایک طوائف میں فرق کیا ہے، جبکہ دونوں کا کام ہم بستری کرنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے جو لفظ رنڈی استعمال کیا جاتا ہے، میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ میرے خیال میں ایک عام عورت سے زیادہ سہاگن ایک طوائف ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے، کیونکہ سہاگن جو ہوتی ہے، اگر تو آپ صرف ہم بستری ہی کو سہاگ کا نشان دیتے ہیں، یہ آپ مطلب نکالتے ہیں کہ جو عورت سہاگن ہوگی وہ اپنے شوہر سے ہم بستری کرے گی، تو اس کے مقابلے میں ایک رنڈی یا ایک طوائف تو دن میں کئی دفعہ مردوں سے تعلق قائم کرتی ہے، تو اس سے زیادہ سہاگن تو وہ ہوئی نا۔ تو پہلے تو یہ لفظ جو رنڈی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، میرے خیال کے مطابق بالکل غلط ہے۔ ہو سکتا ہے جس انسان نے یہ لفظ رکھا ہو اس کا مطلب یا مقصد کوئی اور ہو، لیکن یہ لفظ ہی غلط ہے۔ دوسری جو بات ہوتی ہے کہ دونوں عورتوں کا کام ایک جیسا ہے، ایک شریف، ایک گھریلو عورت، ایک مشرقی لڑکی یا عورت، اس کا شادی کے بعد، اور ایک طوائف کا ایک جسمانی جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے ہر مرد کا، ایک میاں بیوی کا۔ اور وہی مرد اگر رنڈی کے پاس جائے گا یا کوٹھے پہ جائے گا تو ایک ہی قسم کا تعلق قائم کرے گا، جس کو جنسی فعل کہا جاتا ہے، ہم بستری کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ نکاح میں ویسے برکت ہے، نکاح میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جلدی نکاح کریں۔ ہمارے ہاں یہ بھی غلط روایت ہے کہ پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، کوئی جاب ہوگی، کاروبار سیٹ ہوگا، پھر نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں توکل نہیں ہے۔ بے توکل جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ پہ توکل نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں فٹ ہو جائیں، ہم اپنا کاروبار سیٹ کر لیں پھر شادی کریں، جبکہ حدیث میں یہ آ گیا کہ جلدی شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا حکم ہے، تو اس میں جو برکات ہوں گی وہ پھر آپ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو جلدی نکاح کریں، کوشش کریں اپنے بچوں کی جلدی شادیاں کریں۔ اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا جلدی شادی کرنے کا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے زنا سے، گناہ سے باز آ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ یہ نکاح کی برکت ہے۔ اگر فرض کریں کہ آپ 30 سال کی عمر تک بچے کی شادی نہیں کرتے، پہلے تو آپ کو 20 سے 25 کے درمیان کر دینی چاہیے۔ یہ ایک آئیڈیل ایج ہے۔ اگر کسی نے جاب کرنی ہے، کوئی کاروبار سیٹ کرنا ہے، 25 سال کی عمر تک کر سکتا ہے۔ اگر نہیں کرنا تو وہ 50 سال کی عمر میں بھی نہیں کرے گا، تو گناہ سے بچ جائے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ وہ وہیں رنڈی کھانے پہ جائے گا، طوائف کے پاس جائے گا۔ ایک تو گناہ کرے گا، سب سے بڑا عظیم گناہ، حرام کام۔ دوسرا اپنا پیسہ ضائع کرے گا، مفت میں تو وہ نہیں دیں گے نا، ٹائم نہیں دیتے۔ تیسرا بیمار ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گی، کیونکہ وہاں پہ مختلف مردوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ رنڈی کھانے پہ ایک جو لڑکی ہوتی ہے مختلف مردوں کے ساتھ جنسی فعل سر انجام دیتی ہے، جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا، بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات جو مرد ہوتے ہیں جو اس کام میں دلچسپی لیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی جنسی مرض کا ضرور شکار ہوتے ہیں۔ اس جنسی مرض میں سب سے پہلے ٹیمنگ کا ایشو آ جاتا ہے، اس کے بعد ڈھیلے پن کا ایشو آ جاتا ہے، اس کے بعد سزاق کی ایک مرض ہوتا ہے مردوں میں، وہ عام ہو جاتا ہے۔ قطروں کا آنا، یہ والا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ جنسی طور پہ، اور آپ کی جو صحت ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے پہ معصومیت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے پہ خباثت شروع ہو جاتی ہے۔ گناہ جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر قوت ارادی
کم ہو جاتی ہے، آپ کے اندر قوت مدافعت جو بیماریاں مختلف موسمی امراض سے لڑنے میں مدد دیتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اکثر اگر آپ کثرت سے وہاں جاتے رہیں گے یا ان کو یوز کرتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے ایسی لڑکیوں کو، تو آپ ایک دن ختم ہو جائیں گے، جنسی طور پر بھی جسمانی طور پہ بھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک پرانی کہاوت ہے، پنجابی میں کہتے ہیں جتھے زنا اوتھے فنا، مطلب جہاں پہ یہ برا کام ہوتا ہے، زنا والا ہوتا ہے، وہ جگہ، وہ گھر، وہ بندہ، وہ انسان فنا ہو جاتا ہے، مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ مرتا تو نہیں ہے لیکن مرنے والی کنڈیشن ہو جاتی ہے جب ایک ایسا زانی انسان کسی عورت سے شادی کرے گا اور اس کے حقوق نہیں پورے کر سکے گا تو شرمندگی ہوگی اس کو، اولاد نہیں پیدا کر سکے گا تو شرمندگی ہوگی اس کو، جسمانی طور پر اس کے ساتھ پورا نہیں اتر سکے گا تو ویسے شرمندگی بھی ہوگی، لوگ باتیں بھی کریں گے، تو اس لیے آپ نے اس کام سے بچنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات آج کل جو عام ہے وہ آج کل کا جو فری مائنڈ سسٹم ہمارے یہاں آ چکا ہے، ہم بہت زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، وہ بھی جو لڑکیاں ہر 6 ماہ بعد، سال بعد بوائے فرینڈ چینج کر لیتی ہیں، گرل فرینڈ بن کر رہتی ہیں۔ یہ ایک چوائس ہو سکتی ہے، آپ لائف پارٹنر کی تلاش میں ایک دو انسان کو ٹرائی کرتے ہیں، دوست بناتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، یہ بھی چھوٹی چھوٹی طوائف کے زمرے میں آتی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ایک انسان کے بعد دوسرے انسان کو آئیڈل کر لیں گی، اس سے آپ کی محبت ہو جائے گی، اس سے کوئی ریلیشن قائم کر لیں گی، تو وہاں طوائف بھی تو یہی کرتی ہے، وہ پیسوں کے چکر میں کرتی ہیں، آپ شادی کے چکر میں کرتی ہیں۔ تو لڑکیاں، میری سب جو لڑکیاں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، میں سب لڑکیوں کو بہت قابل احترام سمجھتا ہوں، ساری میری بہنیں ہیں، کوئی چھوٹی بہن کوئی بڑی بہن، خواتین سب رسپیکٹیبل ہیں، میں کسی ایک لڑکی کو یا کسی کی ذات پہ ہٹ نہیں کر رہا، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ایک عام ٹرینڈ پایا جاتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ لڑکیاں بار بار اپنے جانو مانو اپنے لور کو تبدیل کرتی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، لڑکے دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کر جاتے ہیں، سبز باغ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس پہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، اس پہ بہت لمبی چوڑی ایک ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو بن سکتی ہے، وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کا بھی حل ہے۔ لیکن خود کو ایک انسان کے لیے محفوظ رکھیں، لڑکے بھی ایسا کریں، کیونکہ لڑکیوں کے لیے تو میں نے آپ کو بیماریاں بتا دی ہیں کہ کتنی لگ سکتی ہیں، اور اگر کوئی لڑکی اس کام میں آتی ہے اس کو بھی یہ بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہے وہ گناہ کے بعد جو بڑا اس کا کام ہے وہ ہے آپ کو بیمار کر دینا۔ اچھا، جو فزیکل فرق ہے وہ تو سمجھ آتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے سارے اعضاء عام عورت جیسے ہیں، ایک عام عورت بھی عورت ہے، دونوں کا جو جنسی فعل ہے وہ ایک جیسا ہے۔ عام عورت ایک اپنے شوہر سے اور ایک طوائف مختلف مردوں سے۔ تو اب اس میں فرق کیا ہے؟